میرے بھائیو سنو وہ کہانی، کتنی دل آویز کہانی ہے۔ میں تقریر کر کے غریبوں کے بارے میں تقریر میں نے کی ہے، تو ایک صاحب میرے پاس آئے، حضرت جی آپ نے جہاں بیٹھ کے تقریر کی ہے نا، اس کے سامنے والا جو یہ گھر ہے، ایک عورت ہے جو بہت نہایت غریب ہے، اس کا شوہر بیمار ہے، اس کے شوہر کو کینسر ہو گیا، اس کے پاس دکان تھی، بیچ کر کے علاج میں لگا دی، چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں اس کے گھر میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن سارا کچھ لگ چکا ہے، کبھی اس کے گھر میں چولہا جلتا ہے اور کبھی چولہا نہیں جلتا۔ میں نے کہا یار پھر آپ لوگ اس کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بولے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی، کئی سال تک تو اس نے اپنی غربت کا اظہار بھی نہیں کیا تھا، پھر کیسے ظاہر ہو گئی اس کی غربت؟ تو کہنے لگے کہ محلے کی عورتوں نے اسے تانا دیا کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے پورے محلے سے اپنے ساس کے نام پہ، اپنے سسر کے نام پہ، اپنے مرحومین کے نام پہ فاتحہ لگا کر 4 روٹی غریب کو نکالا کرتے ہیں، لیکن اس کے دروازے سے کبھی 4 روٹی غریب کے لیے نہیں نکلی، تو محلے کی عورتیں باتیں کرنے لگ گئی کہ یہ کبھی غریب کو نہیں دیتی ہے، یہ کسی کو 4 روٹی نہیں کھلاتی ہے، یہ اس کے ساس سسر سے محبت نہیں کرتی ہے۔ تو پھر غیرت والی عورت نے جا کے پوچھا تو فاتحہ کرا کے 4 روٹی اپنے ساس سسر کے نام پہ کیوں نہیں نکالتی؟ پھر سنو میرے بھائیو، وہ عورت رونے لگ گئی، اس نے کہا چچی کیا بتاؤں، میرے گھر میں روٹی 4 ہوتی ہیں، کھانے والے ہم 6 ہوتے ہیں، بتاؤ اگر وہ 4 روٹیاں بھی میں نے فقیر کو دے دی، میں نے فاتحہ کرا کے باہر نکال دی، میں چچی فاتحہ کر کے اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہوں، چچی کیسے بانٹتی ہوں تمہیں کیا خبر ہے؟ میرے گھر کا چولہا کیسے جلتا ہے، میرے بچوں کا پیٹ کیسے بھرتا ہے، تمہیں خبر نہیں ہے؟ روٹی 4 ہوتی ہیں، کھانے والے کیا نام ہے 6 ہوا کرتے ہیں، ہم کیسے روٹی بانٹ کے کھاتے ہیں؟ حضرت جی تب پتہ چلا اس کی غربت کے بارے میں، کتنی غریب ہے اور کتنی صابرہ ہے، کیسا صبر کرتی ہے۔ لیکن سب سے دل آویز بات یہ ہے جو دل کو کیا نام ہے چھلنی کر دیتی ہے، بات یہ کہنے لگی حضرت جی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمارے گھروں پہ دسترخوان پہ اللہ کی 1000 نعمتیں ہوتی ہیں، گرمی کے موسم میں تربوز بھی ہوتا ہے، خربوز بھی ہوتا ہے، پھر بھی پیاس نہیں بجھتی تو پھر شکنجی بھی ہمارے دسترخوان پہ لگتی ہے، طرح طرح کی پکوڑیاں ہوتی ہیں، ہاں کئی سالن ہوتے ہیں، لیکن حضرت جی جب یہ عورت اپنے گھر پہ دسترخوان لگاتی ہے، روزہ کھولنے بیٹھتی ہے، یار ہم تو سحرے بھی دودھ سے کرتے ہیں، اور پھر یہ سوچتے ہیں دہی کھا لیں گے تو خشکی کم ہوگی، دہی بھی ہمارے گھر ہوتا ہے، دودھ بھی ہمارے گھر ہوتا ہے، جلیبیاں ہمارے گھر ہوتی ہیں، پاؤ روٹی ہمارے گھر میں ہوتی ہے، لیکن یہ عورت سوکھی روٹی کھا کے یہ سحری کرتی ہے، اور جب افطار کرنے بیٹھتی ہے اس کے دسترخوان پہ نہ کوئی پکوڑی ہوتی ہے، نہ کوئی شکنجی ہوتی ہے، بلکہ ایک نمک کی پیالی ہوتی ہے، ایک ہری مرچ ہوتی ہے۔ حضرت یہ مرچ کو اس نمک میں لگاتی ہے اور روٹی میں یہ توڑ کر کے اور روزہ کھولتی ہے حضرت جی، اور اسی سے پھر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، پھر یہ نمازیں پڑھتی ہے۔ میں نے کہا تمہیں غیرت نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی، کہتے ہو ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کا دامن پکڑنے والے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں، تم نے ان کے ہاں کبھی ایسا دیکھا کہ ان کے گھر میں کوئی بھوکا سو گیا ہو اور ان کے بچے کھا کر کے سوئے ہو؟ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں تمہارے حلق سے شکنجی کیسے اترتی ہے، تمہارے حلق سے پکوڑیاں کیسے اترتی ہیں، تمہارے حلق سے وہ لقمے کیسے اترتے ہیں، جس کے بغل میں پڑوس میں بچے بھوکے سو رہے ہو، جس کے گھر میں ہری مرچ اور کبھی پیاز سے روزہ کھولا جا رہا ہو، یہاں کیا نام ہے پانی سے سحری کی جا رہی ہو۔ حسینیوں یہ بات اپنے دامن سے باندھ لینا۔ آج 10ویں شب میں آپ یہ پیغام لے کر کے جا رہے ہیں، پیغام کربلا سے، انشاءاللہ ہم غریب کو کھلائیں گے، غریب کو کھلائیں گے، بھوکے کو کھانا، ننگے کو کپڑا پہنائیں گے، مریض کو دوا دلائیں گے، پریشان جو پریشان ہوگا اس کی پریشانی میں کام آئیں گے، اور پھر نعرہ لگائیں گے حسین کا دامن، حسین کا دامن، حسین کا دامن۔ تب یہ تمہارا نعرہ سچا ہوگا، ورنہ نعرے جھوٹے ہیں، نعرے کھوکھلے ہیں، نعروں میں دم نہیں ہے، نعروں میں سچائی نہیں ہے۔ پہلے حسین والا کردار اختیار کرو، پھر اس کے بعد تم حسین کا نعرہ لگانا۔ پہلے غوث اعظم والا کردار اختیار کرو، تب تم ان کے نام کے نعرے لگانا۔ پہلے مدینے والے کی غلامی اختیار کرو، پھر تم اس بات کے نعرے لگانا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ پیغام کربلا ہے۔